گندم کے بڑھتے نرخ کے باعث آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ، مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال برقرار۔ برینڈڈ چکی پیک آٹا کی فی کلو قیمت 200 روپے سے بڑھ گئی۔ کھلا چکی آٹا 175 روپے کلو میں بکنے لگا۔ فلور ملز کا 10 کلو کا تھیلا 1100 روپے اور 20 کلو کا تھیلا 2200 روپے میں دستیاب۔ کھلا سرخ آٹا 120 روپے اور سفید فائن 130 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ مارکیٹ میں گندم نرخ میں مسلسل تیزی سے آٹا نرخ بڑھنے کا خدشہ موجود۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سی ایم اسپیشل انیشیٹو کے تحت ڈے کیئر سینٹرز کا پروجیکٹ ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر میں 650 ڈے کیئر سینٹرز بنیں گے۔ 1 ارب روپے مختص پہلے مرحلے میں 390 ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا ہدف۔ 350 ڈے کیئر سینٹرز مکمل فنکشنل، 40 زیر تکمیل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اگلے مالی سال تک 650 ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا ہدف دے دیا۔ بولی ورکنگ وومن کا تحفظ اور ان کو بہترین سہولتوں کی فراہمی ترجیحات میں شامل ہے۔ پنجاب میں گرمی کی نئی لہر آنے کو تیار۔ 8 سے 12 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کا خدشہ۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب و میدانی اضلاع میں درجہ حرارت 44 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ موسم تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی کیسز بڑھنے لگے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ۔ مزید 30 مریض رپورٹ۔ لاہور سے 9 کیس سامنے آئے۔ لاہور میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ موجود۔ شہر میں موجود ڈینگی ہاٹ سپاٹ خطرے کی علامت۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر بولے، ڈینگی ہاٹ سپاٹ پر مکمل فوکس کیا جا رہا ہے۔ جن علاقوں میں ڈینگی لاروا یا مریض رپورٹ ہوں وہاں سپرے لازمی کرایا جائے۔ کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں گرفتار یوٹیوبر ندیم نانی والا عدالت پیش۔ ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ نے ندیم نانی والے کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ تھانہ ڈیفنس سی نے ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ ندیم نانی والے پر گزشتہ روز ٹریفک وارڈن سے الجھنے پر کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ برائلر پھر اڑان بھرنے لگا۔ مرغی کے گوشت کی قیمت آج پھر بڑھ گئی۔ 8 روپے اضافے کے بعد 432 روپے کلو میں بکنے لگا۔ فارمی انڈے 239 روپے درجن میں فروخت۔ سبزیاں بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ ٹماٹر 70، پیاز 100، لہسن 500، ادرک 400، لیمو 600 روپے کے کلو ہو گئے۔ گوبھی 200، سبز مرچ 120، بھنڈی 100، شملہ مرچ 200، گھیا کدو 70 روپے کلو میں دستیاب۔ پنجاب اسمبلی کی جدید ڈیجیٹل پارلیمنٹ کی جانب پیش رفت۔ 380 ٹیبلٹس یورپی یونین کے IP5 پروگرام کے تحت پنجاب اسمبلی کو فراہم۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا اسمبلی ہال میں نصب جدید ٹیبلٹس کا جائزہ۔ بولے، آنے والا اجلاس پیپر لیس ماحول میں ہوگا۔ ڈیجیٹلائزیشن سے اسمبلی کارروائی شفاف اور تیز رفتار ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے 42ویں اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ اجلاس کی پہلی نشست کل دوپہر 2 بجے شروع ہوگی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کریں گے۔ اجلاس میں محکمہ بورڈ آف ریونیو پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ ارکان اسمبلی ایوان میں توجہ دلاؤ نوٹسز پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اوان ٹاؤن میں سیوریج پائپ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر اور MNA حافظ میاں محمد نعمان کی شرکت۔ فیصل ایوب کھوکھر بولے، 1 کروڑ روپے لاگت سے نئی سیوریج لائن بچھائی جا رہی ہے۔ اوان ٹاؤن کے سیوریج لائن کو ملتان روڈ کے مین ٹرنک سیور سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر کی مونسون بارشوں سے قبل پائپ لائن کی تنصیب مکمل کرنے کی ہدایت۔ DGLDA طاہر فاروق کا شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ دربار توسیع منصوبے، بھاٹی چوک انڈر پاس اور ریلوے اسٹیشن کے اطراف کا معائنہ کیا۔ DGLDA نے پارکنگ ایریا، ٹوائلٹ بلاک پر جاری کاموں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔
طاہر فاروق کی انڈر پاس پر لیبر بڑھانے اور رات کے اوقات میں کام تیز کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے دورے کے موقع پر ایل ڈی اے ٹیپا نیسپاک کے متعلقہ افسران موجود تھے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا چبرجی ڈرین کا دورہ۔ ڈائریکٹر واسا عثمان بابر کی ترقیاتی کام کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ۔ غفران احمد کی محرم الحرام سے قبل چبرجی چوک کے سیکشن کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ بولے تعمیراتی سرگرمیوں کے دوران شہریوں کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ تعمیراتی کاموں کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ عوام کو بہتر نکاسی آب کی سہولیات کی فراہمی واسا کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 25 اور 26 جولائی کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان۔ جلسے میں بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو شرکت کریں گی۔ گلزار ہاؤس گلبرگ میں پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی لاہور کے صدر فیصل میر نے کہا، پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں تمام یونین کونسلوں میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ ہم نے رکنیت سازی کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل سیکرٹری عائشہ شوکت سمیت مختلف ٹاؤنز اور زونز کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں نئے تعلیمی سال کے داخلوں کا باقاعدہ آغاز۔ 7 شہروں میں قائم یونیورسٹی کے 9 کیمپسز میں داخلے شروع۔ انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں داخلے جاری۔ داخلوں کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 جولائی 2026 مقرر۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے لاہور ڈویژن کے 32 اسکولوں کو کھیلوں کا سامان فراہم کر دیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ کھیلوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ طلبہ میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کے بعد دیگر تعلیمی بورڈز کے تحت اسکولوں میں بھی کھیلوں کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ صوبے بھر کے 1000 اسکولوں کے کھیلوں کے گراؤنڈ اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ تحفظ خوراک کے عالمی دن پر محفوظ اور غذائیت سے بھرپور خوراک کی فراہمی کے عزم کا احاطہ کرتے ہیں۔ زراعت اور غذائی نظام و ترسیل سے وابستہ ہر فرد تحفظ خوراک کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تحفظ خوراک کے عالمی دن پر پیغام۔ بولی غیر محفوظ خوراک سے پیدا بیماری اور غذائی قلت کا سدباب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ مسائل کے حل کے لیے مربوط اور متقاضی حکمت عملی پر کام جاری ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد محفوظ خوراک کی اہمیت اور بیماریوں سے بچاؤ کی آگاہی فراہم کرنا ہے۔ ہر سال لاکھوں افراد ناقص اور غیر محفوظ خوراک کے باعث بیمار ہوتے ہیں۔ ناقص خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا شکار ہونے والوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ سال 2026 کے ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کا تھیم بوجھ سے حل تک، ہر جگہ محفوظ خوراک ہے۔ محفوظ خوراک نہ صرف بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ صحت مند معاشرے اور مضبوط معیشت کی بنیاد ہے۔ فوڈ اتھارٹی کا سندر شاہدرہ لینٹن مارکیٹ میں آپریشن۔ 18,000 کلو چربی اور آلائشیں، 600 لیٹر تیار آئل، 3,000 کلو مردہ مرغیاں تلف، 3 ملزمان موقع سے گرفتار، مقدمہ درج۔ 1 واٹر پلانٹ معروف فوڈ یونٹ بند، 19 فوڈ پوائنٹس کو 3,52,000 کے جرمانے عائد۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا بولے، زنگ آلود فریزر میں دودھ اور گوشت کی بنی اشیاء اکٹھی رکھی پائی گئیں۔ فوڈ فراڈ مافیا کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اور پلاک کے زیر اہتمام 3 روزہ فیوچر سٹارٹ آرٹ نمائش کا انعقاد۔ نوجوان آرٹسٹ کے تیار کردہ فن پارے نمائش میں پیش کیے گئے۔ نمائش میں مختلف موضوعات اور احساسات کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا۔